اللہ نے کافر کی یہ صفت بیان کی کہ کبھی کبھی کافر بھی رب کو پکارتا ہے. میں حیران ہوں کہ مومن ہو کر اپنے اللہ کو نہ پکارے. دوسری صفت کافر کی کہ جب اللہ عطا کر دے تو پھر وہ لوٹ کے انہی کافروں کی طرف بھاگ جاتا ہے, مطلب انہی بتوں کی طرف, اسی کفر کی دنیا میں بھاگتا ہے, اپنے رب کے مقابلے میں دوبارہ ان شریکوں کو پکارتا ہے. اچھا, بے نیاز اللہ کی بے نیازی یہ دیکھو, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے دوبارہ بتوں کی طرف جانا ہے, وہ پھر بھی اسے دے رہا ہے. علم الہی میں ہوتا ہے کہ دینا میں نے ہے, لیکن بعد میں جا کے پھر اس نے بتوں کی طرف منہ کرنا ہے. میں معذرت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو, اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو جب اللہ کوئی نعمت دے تو بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے, اور جب انسان کو وہ نعمت مل جائے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لے. دیانتداری سے بتائیے کہ یہ صفت آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ کافرانہ صفت ہے, یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے, یہ کفر کی ریت ہے, کفر کی صفت ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس کفر کی ریت کے مقابلے میں اگلی آیت میں جس ہستی کو ذکر کیا, آپ سن کے خوش ہو جائیں گے. ذرا پہلے اس ہستی کی صفتیں سنو کہ وہ ہستی کرتی کیا ہے. اب رب فرماتا ہوں مشرکوں کا حال دیکھ لیا, کافروں کا حال دیکھ لیا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. مشرک مجھے پکارتا ہے, جب کام ہو جاتا ہے پھر بتوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. تو فرمایا جو میرا ہے نا, اب میرے کی بھی بات سنو. اب اللہ نے اس کی شان بیان فرمائی. میں بعد میں بتاتا ہوں کہ جسے اللہ نے میرا کہہ کے بولا یہ ہے کون ہے. رب نے اس کی صفتیں بیان فرمائی. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. فرمایا کہ ایک تو وہ تھا نا کافر جس کا تم نے تذکرہ سنا. فرمایا بھلا وہ مشرک اچھا تھا یا یہ والا انسان جو رات کے وقتوں میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے. اور دوسری اس کی صفت یہ ہے یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. فرمایا آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید پہ رہتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, اور اپنے رب کی رحمت سے آس لگائے رہتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اللہ نے بڑا عجیب انداز اپنایا. فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرمایا میرے محبوب ذرا ان مشرکوں سے بھی پوچھ اور ان اپنوں سے بھی فرما کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انما يتذکر اولو الالباب. میرے محبوب آپ ان کو فرما دو کہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. نصیحت وہ مانیں گے, بے عقلانو جنی مرضی محنت کری جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. لے جی ذرا سنیں. آپ نے پہلی آیت میں تذکرہ سنا کافر کا کہ کافر اللہ کو پکارے, اللہ اسے عطا کرے, اور جب اللہ اسے دے دے پھر وہ منہ موڑ کے کفر کی طرف چلا جائے, بتوں کی طرف جائے. اللہ نے کافر کا ذکر کرنے کے بعد جس بندے کا ذکر خیر کیا, اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ کافر اچھا تھا یا یہ اچھا ہے کہ جو رات بھر سجدہ کرتا رہتا ہے, قیام میں رہتا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے آس لگائے ہوئے ساری رات کھڑا رہتا ہے. فرمایا کیا جاننے والا اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل والوں کو ہی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو رو کے کہنے لگے اس بندے کا نام جناب سیدنا عثمان بن عفان, عثمان غنی ہے. 2 کتابوں کا آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر نمبر 1, نمبر 2 تفسیر کبیر امام رازی کی. یہ دونوں عربی تفسیر ہیں, اور بھی بہت ساری موجود ہیں, صرف 2 کا ذکر آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا یہ انداز ہوتا تھا, رات ہوتی تھی, مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے, اللہ اکبر کیا, الحمد سے شروع کیا, جب تک والناس کی سین ختم نہیں ہو گئی عثمان غنی نماز نہیں ختم کرتے تھے. صرف 1 رکعت میں پورا قرآن.
جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک بیٹری میں پوری ملاقات ایک چارجنگ وچ ساری رات. چارجنگ اپنی اپنی ہوتی ہے نا جی. کئیاں دی موبائل چارج ہوندے نے, کئیاں دی روح چارج ہوندی ہے. جنہاں دی روح چارج ہوے وہ اپنے رب نال ساری رات انجن کڈدے ہوندے نے. وہ کہاں گئی راتیں, کہاں گئی چارجنگ. یہ چارجنگ ہے. کہا یہ حضرت عثمان بن عفان ہے. ایک جملہ بولنے لگا ہوں, ذرا سنیے گا. جہاں عثمان ہے وہاں قرآن ہے, اور جہاں قرآن ہے وہاں حضرت عثمان. اس لیے کہ قرآن پاک جمع کیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے. آپ غور کیجئے کہ جنہاں لوکاں نے حضرت عثمان دا انکار کیتا, اللہ نے انہاں دے دلاں چوں قرآن جان دیتا ہی نہیں. ان کے سینوں میں قرآن نہیں ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ یقین کریں کہ دشمنان صحابہ ان میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا, اور ہوگا وہ حادثاتی طور پہ ہوگا, اسے قرآن یاد نہیں رہے گا. یہ بھی سن لیں, اگر کر لیا یاد نہیں رہے گا. پہلی تو ہونا ہی نہیں, اگر کر لیا یاد نہیں رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ منکران دے سینیاں وچ جڑے ایڈے وڈے دشمن ہون, اللہ انہاں دے سینے چ قرآن رہن نہیں دیندا. میں نے 2 کتابوں کے آپ کو حوالے دیے ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر, دوسرا آپ کو میں نے حوالہ دیا ابن کثیر. یہ تاریخ ابن کثیر نہیں ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, عربی تفسیر ہے. جڑے کہندے نے جی فلانا بندہ ایک رات وچ قرآن پڑھ جاندا ہے, یہ غلط کردا ہے, ذرا انہوں پوچھو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن بطور ورد اور وظیفہ بھی پڑھا گیا ہے, اور ان پڑھنے والوں میں کئی لوگ تھے جن میں سے ایک حضرت عثمان غنی, کہ جو صرف ایک رکعت میں پورا اللہ کا قرآن پڑھ جاتے تھے. ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن. آپ سورہ اخلاص کو ہی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کے اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوایا کیجئے, اور غور کیا کیجئے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے. رب نال گلاں کریا کرو. جدوں لوکاں تو تھک جاؤ تو پھر اللہ دی دہلیز سے آ کے دیکھو وہ زمانہ جس دکھ میں مبتلا ہے, اللہ کی دہلیز پہ ہر دکھ کا مداوع ہے. خدا کی اس کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے سکون کی جگہ اللہ کا دربار ہے. یار لوگوں سے ملاقات کرنی ہو تو بڑی محنت کی جاتی ہے. اپنے رب سے ملاقات کرنی ہو آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑتا, بس تھوڑا سا ہاتھ منہ دھو اس طریقے سے جو طریقہ سرکار دو عالم نے سکھایا. اپنے گھر میں کسی ایک کونے پہ مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دو, پردے اٹھا دیے جائیں گے. اب تو ہے اور تیرا خدا ہے.